بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہوں قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اس میں اللہ رب العزت نے خوبصورت زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتایا ہے۔ بڑا آسان ہے، سہل ہے، عمل کرنا ممکن ہے۔ اس کے مطابق ہم سب بہترین، خوبصورت، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں، میری جنت پانے والے وہ ہیں، مجھ کو راضی کرنے والے وہ ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا کہ جیو اور جینے دو۔ آج اسی کی ایکسٹینشن ہے، تھوڑا سا اسی کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کے جمعے کا موضوع ہے کہ معاف کر دو اور معافی لے لو، کیونکہ جس رب سے تم معافیاں مانگتے ہو، اس کی شان بھی یہ ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ کو جو دعا سکھائی تھی وہ یاد کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اگر اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں تو پہلے اس کے بندوں سے بھی معافیاں مانگنی پڑیں گی۔ جس بندے پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، پہلے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت زندگی کا اصول بیان کیا ہے، غالباً اسی آیت سے لیا ہوگا انہوں نے بھی۔ وہ کہتے ہیں صبح گھر سے نکلو تو دونوں جیبیں معافی سے بھر لو، کسی کو دے دو، کسی سے لے لو۔ جاتے جاؤ، جس کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی ہے، جس کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو گئی ہے، جس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھے، اس سے معافی مانگ لو، اور جس کو معافی دینے کی ضرورت ہے اس کو دے دو۔ ہمارا رویہ تھوڑا سا متضاد ہے، دوغلا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر بندہ بلا شرط مجھے معاف کر دے، میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے، پر جنہوں میں معاف کرنا انہوں میں کوئی نہیں کرنا۔ جو مجھ سے معافی مانگنے آئے گا اس کو معافی کوئی نہیں، البتہ مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی معافی ملنی چاہیے۔ تو یہ دوغلا پن ختم کریں، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، غصے کو دور کریں اور مسکراہٹ کے ساتھ ملنا شروع کریں، معاف کر دیں اور معافی لے لیں۔ اللہ کے ہاں درجے بہت ہیں۔ مسعود حمدانی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی طبیعت ایسی پیاری تھی کہ کسی نے ان کے ساتھ مالی فراڈ کیا ہے، کسی نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، کوئی بندہ زیادتی کر گیا ہے، اور ایک عرصے کے بعد آمنا سامنا ہوا ہے، اگلا بندہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار آج پھر میں کام میں آ گیا، آج پھر مجھے لوڑ پہ گئی یہ دی، آج پھر اس سے قرضہ لینے آ گیا ہوں، آج پھر اس سے تجارت کرنے آ گیا ہوں، پہلے میں نے اس سے فراڈ کیا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی معذرت کرنی شروع کرتا تو وہ کہتے نہیں کوئی گال نہیں، الماضی لا یذکر، وہ پچھلی گل بھول جا، چھڑ دے، وہ تو ذکر بھی نہ کر، اگلی بات کر، کس طرح حاضر ہوئے ہو، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اتنا حوصلہ کسی میں ہوتا، اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ یہ بزرگ ساری زندگی لوگوں سے اسی طرح لین دین کرتے رہے کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو کہا کہ یار پرانی گل چھڑ دے، بھول جا، پرانا کا تذکرہ بھی نہیں کرو اور نئی بات کر۔ جب فوت ہو گیا تو ان کے کسی دوست کو خواب آیا، خواب میں ملے ابو مسعود حمدانی، پوچھا بتاؤ حمدانی صاحب کی حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر، اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ سلوک؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے اپنے سامنے پیش کیا
ہمدانی کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں لگا اپنی غلطیاں دسن، اللہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اللہ ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہی جملہ دہرا دیا، ہمدانی الماضی لا یذکر، ہمدانی ماضی کی گلا نہ کر، آئندہ کر کے نہ کی چاہنا ہے؟ اللہ آگے تو تیری جنت ہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ ہے خواب، لیکن مومنوں کے سچے خواب اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے، خوشخبری ہوتا ہے مومنوں کے لیے۔ تو اگر اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ میرے محبوب جب بھی موقع بنے معاف کر دیا کرو، معاف کر کے نیکی کا بتا دو، اچھی بات بتا دو، کوئی مان جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی گلے پڑنے کی کوشش کرے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ السلام علیکم کر کے نکل جایا کرو، درگزر کرو، معاف کر دو۔ زندگی سہل تب ہی ہوگی جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے، زندگی آسان تب ہی ہوگی جب معافی دینے والے بن جائیں گے، وگرنہ مشکلات بہت ہیں۔ اور اگر معاف کرنا شروع کر دیں تو آخرت میں بھی درجے بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت میں کارنر پلاٹ پر ایک محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی، اس بندے کو لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ کے لڑائی کو ختم کرتا ہے کہ یار جھگڑا ختم کرو، لڑائی ختم کرو، میں اپنا حق دے دیتا ہوں۔ اتنا حوصلہ اگر ہو تو جنت میں کارنر پرال پر بنے ہوئے محل کی گارنٹی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے عین سینٹر میں بنا ہوا ایک محل میں گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جو بات چیت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ذرا تصور کریں ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے تو کتنے معاملات سیدھے ہو جائیں، تجارت میں دھوکہ ختم ہو جائے، رشتہ داریوں میں دھوکہ ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے تعلقات سدھر جائیں، ماں بیٹی کے تعلقات صحیح ہو جائیں، اگر ہماری زندگیوں سے یہ جو گیڑا کرانا ہم کہتے ہیں نا، مہارت ہی بہت ہے اس کو، ایک منٹ چ گیڑا کرا کے نکل جاتا ہے، یہ جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اور تیسرا فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے، لوگوں کو مسکرا کے ملتا ہے، میٹھا بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس کو میں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو لے لیں، محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی سے مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے عرض کرنی شروع کی تھی کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، اور اس میں سے سب سے پہلا گروہ تھا والدین۔ والدین کو جینے دو، ان کو جیتے جی مارنے کی کوشش نہ کرو، اور والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاب اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، بہترین دروازہ ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو باپ کی خدمت کر لو، یہ باپ کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ کل رات کو ہی میں دیکھ رہا تھا اولڈ ہوم کی حالات، بوڑھی ماں بوڑھا باپ سسک رہا ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے، 8 بچوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو ان بوڑھوں کو سنبھال سکے، اور بوڑھی ماں رو رو کے بتا رہی ہے کہ میں کوئی معمولی خاندان کی نہیں ہوں، 1600 ایکڑ زمین کی مالک، 1600 ایکڑ، گھر گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، محلوں جیسا گھر تھا، لیکن اب جب بوڑھا ہو گیا ماں باپ تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ ماں رو رو کے بتا رہی ہے کہ میں کوئی چھوٹے موٹے گھرانے کی نہیں ہوں، میرا ایک بیٹا فلاں فیکٹری کا مالک ہے،
میرا دوسرا بیٹا فلاں بینک میں اتنے بڑے عہدے پر ہے، تیسرا بیٹا فلاں عہدے پر ہے، چوتھی بیٹی فلاں عہدے پر ہے، سارے افسروں کے گھرانے، اور بوڑھی ماں کو پالنے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ان والدین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ تو خدا را والدین کو جینے دیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور اپنی جنت پکی کر لیں۔ اور اگر والدین کی جائیداد ہو تو ان کو زندگی میں ہی تقسیم کرنے پر مجبور نہ کریں۔ جس بیٹی کا زور چلتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرا حصہ تو مینوں دے دیو ہوں نہیں۔ تیرا حصہ ہے کیا؟ جب تک والدین زندہ ہیں تیرا 1 کوڑی پیسے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ تو بالغ ہے، جوان ہے، کما اور کھا۔ اگر والدین تیری مدد کر دیں تو ان کا احسان ہے، ان کی نیکی ہے، اور اگر وہ اپنی جائیداد میں سے 1 پیسہ بھی تجھے ابھی نہ دیں تو کوئی حق نہیں ہے تیرا۔ جاؤ بازار میں، نکلو زندگی کے میدان میں اور کماؤ، جوڑو جائیداد تم بھی۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ جائیداد بچوں میں بانٹ کر ان بچوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ واللہ بہت سارے والدین جنہوں نے اپنی جائیداد زندگی میں بانٹی، اے جی میرے سر تے بڑا پارا ہے جی، میں ہر وقت پریشان رہنا جی، میرے بچے میرے بعد لڑیں گے۔ جب انہوں نے جائیداد بانٹی، بیٹے تو بیٹے، بیٹیوں نے بھی وفا نہیں کی، بیٹیاں بھی غدار نکلی۔ اب بیٹیاں بھی ان بوڑھے والدین کو پوچھنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس لیے جائیداد کبھی بھی اپنی زندگی میں بانٹے نہیں، اور کسی ایک کی باتوں میں آ کر جو زیادہ چکڑی چپڑی باتیں کرتا، اماں جان، امی جان، ابو جان، گوڈیاں چ بہ کے رات دن کنا چ گلاں کردا، اس کے حق میں کوئی زیادہ فیصلہ نہ کر کے جائیں کہ یہ چنگے چنگے پلاٹ تیرے، فلانی کوٹھی بھی تیری، فیکٹری بھی تیری، باقی تو سارے نوں ونڈ دیں۔ ایسا ظلم بھی مت کریں۔ ابھی میں حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں اندر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل دہلا دینے والا ہے۔ فرمایا ایک بندہ 90 سال، مسجد میں کوئی بزرگ ہے جو 90 سال کا ہو؟ مشکل سے ہی ہوگا۔ 90 سال زندگی کی نیکیاں کرتا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے ایک غلط کام کر جاتا ہے، مثلا وصیت میں ہی ہیرا پھیری کر جاتا ہے، اولاد میں انصاف نہیں کر کے جاتا، کسی ایک کو پکڑا کے باقی سب کو محروم کر کے چلا جاتا ہے، فرمایا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ 90 سال نیکیاں کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، آخری عمر میں ایک غلط کام کیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اس لیے خدا را آپ بھی اپنے والدین کو جہنم کی راہ پر چلانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ان کی جائیداد ہے، پراپرٹیاں ہیں، تو ان کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے دیں، زندگی میں تقسیم کریں نہیں، اور وصیت نامہ انصاف کے ساتھ لکھ کر جائیں کہ جو بھی حصے دار ہے وہ شریعت کے مطابق اپنا اپنا حصہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین پر رحمت فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اس کے بعد تھے بچے، بچوں کو بھی جینے دیں اور خود بھی اچھی زندگی جینے کی کوشش کریں۔ بچوں کا کیریئر بن جائے تو پھر ان کی شادی کریں گے، بچہ ڈگری لے لے تو پھر شادی کریں گے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر ایسے بچیوں کی کہانیاں بھی میرے پاس آئی ہیں کہ بچے کو جاب کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، والدین شادی نہیں کر رہے، کمائی کھا رہے ہیں، بچہ کما رہا ہے، اس کی شادی ہوگی تو انہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ علیحدہ ہو جانا ہے، تو ہم سانوں کہنے پوچھنا ہے۔ یہ ظلم بھی نہ کریں، بچوں کی شادیاں ٹائم پر کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں اور بھاگ کر شادی کر لیں۔ ابھی سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ 15 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، 15 سال کی بچی بڑی سمجھدار ہو جاندی۔ 15 سال کی بچی نے بھاگ کر جب شادی کر لی ہے تو عدالت نے بھی کہا کہ اس کو شوہر کے ساتھ جانے دو، کیونکہ وہ والدین کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے عدالت میں بیان دے دیا کہ میں والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اب والدین کیا کر لیں گے؟ عزت بھی گئی، ذلت رسوائی بھی ہوئی، بیٹی بھی گئی، اور منہ چھپانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تو اس لیے بیٹیوں کو بیٹوں کو وقت پر شادیاں کر دیں،
ان کو بھی زندگی انجوائے کرنے کا موقع دیں اور خود بھی اپنی زندگی پرسکون رہ کر گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ظلم جو اور ہم کرتے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ وہ ظلم کیا ہے؟ اپنا نکھٹو، بیکار، نشئی، آوارہ، لچا بیٹا بیانے کے لیے پوری دنیا کے رشتے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ اور ایسا بیٹا جو شادی کے قابل ہی نہ ہو، پتہ ہو والدین کو کہ یہ بانجھ ہے، یہ نامرد ہے، یہ شادی کے قابل نہیں ہے، پھر اس کی شادی کریں تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے۔ جس کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں، بیوی کو نفقہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، وہ شادی نہیں کرے۔ کیس تازہ آیا ہمارے پاس، 3 عورتیں اس سے خلا لے چکی ہیں، وہ وجہ مرد نہیں ہے۔ ایک کا ہوتا چلو بندہ کہہ دیتا ہے جی اس نے الزام لگایا ہوگا، دوسری شادی ہوئی ہے اس نے بھی خلا لے لیا کہ یہ نامرد ہے، تیسری نے بھی اس سے خلا لے لیا کہ یہ نامرد ہے، اور اب وہ چوتھی شادی کر رہا ہے۔ 3 بچیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد اس کے والدین کو بھی شرم نہیں آ رہی اور اس کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ کم از کم پہلے اپنا علاج ہی کروا لے، شادی کے قابل تو ہو جائے۔ خالی ایک نوکرانی لے کر آئے ہو دوسروں کی بچیوں کو۔ خدا را جو اپنی بچیوں کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کی بچیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین اخلاق اچھا ہو اس کو بیٹی کا رشتہ دو، اور اگر ایسے لچے لفنگے کو دے دو جو نشئی بھی ہو اور شادی کے دوسرے ہفتے ہی بیٹی آ کر کہے ابو وہ تو نشہ کرتا ہے، ابو وہ تو شراب پیتا ہے، ابو وہ تو جوا کھیلتا ہے، ابو اس کی تو دوستوں کی محفل بڑی گندی ہے، ابو اس کے تو فلاں سے تعلقات ہیں، تو وہ بیٹی کیا جیے گی؟ وہ والدین کو اس رشتے پر کتنی دعائیں دے گی؟ ساری عمر دے گی دعائیں؟ بد دعائیں دے گی کہ میرے والدین نے میرا بیڑا غرق کر دیا، مجھے ایک ایسے نشئی سے بیاہ۔ دیکھا کیا ہے؟ لڑکے کی اپنی فیکٹری ہے، لڑکے کی اپنی سرکاری جاب ہے، لڑکے کا اپنا گھر ہے، لڑکے پاس گاڑی ہے، لڑکے کے پاس بینک بیلنس ہے، اور یہ چیزیں دیکھی اور اس کا آوارہ پن اگنور کر دیا تو یہ بچی ساری عمر سجدوں میں پڑھ پڑھ کے والدین کو بد دعائیں دے گی۔ اس لیے خدا رہا بچوں کو بھی جینے دیں اور خود بھی جئیں، ان کو بھی جینے کا موقع دیں، صحیح ایمانداری کے ساتھ اچھا رشتہ ڈھونڈ کر ان کی شادی کریں، اور جن کے بچوں کا والدین کو پتہ ہو کہ یہ شادی کے قابل نہیں ہیں ان کی شادی نہ کریں۔ اور اگر ان کو شادی کا ہی شوق ہو، ہے جی ماسٹر جینا بھی تو ہے، نک بھی تو رکھنا ہے کہ ساڈا پتر بھی ویایا ہے، تو کسی ایسی بانجھ لڑکی سے شادی کریں جس کے ہاں اولاد ہونے کی امید نہ ہو۔ چلو جوڑا بن جائے گا، جوڑا بن کے لگے پھر موجاں کرن، لیکن اگر نہ اولاد وہ پیدا کرنے کے قابل ہے نہ وہ، تو پھر ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے مل جائیں، لیکن کسی کی صحیح تندرست بچی کو ظلم کرتے ہوئے بیاہ کر لانا اور اس سے نوکرانیوں جیسے کام لینا، اور پھر جب وہ جا کر اپنا راز بتاتی ہے والدین کو تو الٹا اس پر الزام لگا دینا کہ یہ تو ہے ہی آوارہ، اس کے تو فلاں سے تعلقات تھے اس لیے ہمارے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں اور ایسی بےہودہ باتیں کرنی بند کر دیں۔ اپنے بچوں پر خبر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی مناسب شادی کریں جب وہ شادی کے قابل ہوں۔ تیسرا گروہ تھا ساس اور سسر۔ پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کیا تھا، آج چونکہ ہم پیغام ٹی وی پر ہفتے پر 2 پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پر نئے کیس آ جاتے ہیں۔ ساس سسر کو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ خود بھی جیو اور بہو کو بھی جینے دو، بیٹے کو بھی جینے دو، بیٹا پس جاتا ہے بیوی اور والدین کے درمیان، اس کو بھی جینے دو۔ لیکن آج کیس نیا ہے۔ جوائنٹ فیملی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، انعام ہے۔ ایک دادا جی ہوں
اور بیٹے پوتے پوتیاں بڑی ہویلی ہو اس میں کٹھے رہ رہے ہوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ غم دکھ سکھ میں سب شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کے لیے پاس قریب موجود ہیں، کوئی مشکل آ جائے ہاتھ بٹانے کے لیے موجود ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اس جوائنٹ فیملی میں ایمان نہ ہو، حیا موجود نہ ہو، آنکھوں میں شرم نہ ہو، تو یہی جوائنٹ فیملی عذاب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ بیوی نے خامد کو بتایا کہ تیرا چھوٹا بھائی آوارہ ہے اور وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ دیور بھابھی کو تنگ کرتا ہے۔ اب اگر غیرت مند ہوتا تو خامد چھوٹے بھائی کی گردن مروڑ دیتا کہ تیری جرت کیسی ہوئی تو اپنی بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ اگر غیرت مند خاندان ہوتا تو ساس سسر جوتا پکڑتے اور اس چھوٹے بیٹے کو مار مار کے سر گنجا کر دیتے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ غیرت پروف لوگ تھے، غیرت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ بیوی نے اپنا جرم نہیں بتایا، اپنا عذر بتایا کہ میں مشکل میں ہوں، تمہاری جوائنٹ فیملی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے یہ مصیبت بن گیا تمہارا چھوٹا بھائی، تم گھر سے باہر جاتے ہو وہ بدماش گھر آ جاتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے بجائے بیوی کی سننے کے بیوی کو پھینٹی لگا دی، ساس سسر کو خبر پہنچی انہوں نے پھینٹی لگا دی، بچے چھین لیے اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس بیوی کا کیا جرم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی حکم دیا تھا ایاکم والدخول علی النساء، خبردار شادی شدہ کنواری اکیلی لڑکی ہو تو غیر محرم اس کے پاس مت جائے۔ اس کا باپ جا سکتا ہے، بھائی جا سکتا ہے، بیٹا جا سکتا ہے، بانجا جا سکتا ہے، بھتیجا جا سکتا ہے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں۔ اکیلی خاتون گھر میں ہو تو محرم اس کے پاس جا سکتا ہے، غیر محرم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی غیر محرم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا الا کان ثالثہم الشیطان، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا جو ان کو غلط کاموں پر ورگلائے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا خبردار عورتوں کے پاس مت جاؤ جب وہ اکیلی ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول افرأیت الحمو، اللہ کے نبی دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، جیٹھ تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ کس کی؟ ایمان کی، ایمان کی موت ہے۔ اگر وہ تنہائی میں جاتا ہے دیکھنے والے کہیں گے دیور بھابھی بیٹھے ہیں، جیٹھ بھابھی بیٹھے ہیں، اور وہ بدماش کیا کر رہے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ موت ہے، اس سے بچو، ان کو دور کرو، ان کو دفع کرو۔ اور ایسا بے غیرت بے حیا دیور جو بھابھی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے اس کو تو جوتے مار کے گھر سے نکالنے والی بات ہے۔ تو اس غیرت خاندان نے بجائے اس بچی کی سننے کے اس کو گھر سے نکال دیا، بچے بھی چھین لیے۔ تو اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو حیا آ جائے، ان کی غیرت جاگ پڑے اور یہ اس بچی کو بھی جینے دیں۔ اور آپ بھی جو جوائنٹ فیملی والے ہو اپنے اپنے گھروں کی خبر رکھو۔ اگر کوئی بے حیا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو حیا سکھاؤ، اگر کوئی بغیرت بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو غیرت سکھاؤ، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنے شادی شدہ بیٹوں کو علیحدہ کر دو، ان کو مکان کرائے پر لے کر دو یا اپنا بنا کر دو، ان کو الگ کر دو تاکہ یہ بغیرتی پیدا نہ ہو سکے۔ چوتھا خاندان تھا میاں بیوی۔ میاں بیوی میں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی جی، نہ بیوی جینے دیتی ہے نہ خامد جینے دیتا ہے۔ بیوی کو شکوہ ہے کہ میرا خامد باہر عورتوں پر نظر رکھتا ہے، اور خامد کو شکوہ ہے کہ میری بیوی مجھے بیوی لگتی نہیں ہے، بیوی ہے بھی کہ نہیں۔ دونوں کا حل کیا ہے؟ لڑائیاں نہیں ختم ہوتی۔ مجھ سے پیغام ٹی وی پر پوچھتے ہیں جی وظیفہ دسو میاں بیوی دی لڑائی ختم ہون دا کی وظیفہ ہے؟ اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لے تو وظیفہ ہی وظیفہ ہے۔ اگر بیوی وظیفہ کی بجائے اپنے خامد کا احترام کرنا شروع کر دے، عزت کرنی شروع کر دے، اور خامد بیوی کو بیوی سمجھنا شروع کر دے تو لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بندہ
اپنی بیوی کو خدمت کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور اگر یہی حق بیوی ادا کرنے میں پیسوں بشت کرے، آج نہیں کل پرسوں چوتھ میں نہیں حاضر، میں بیمار، مجھے نہیں ٹائم، تو پھر خامد لا محالہ باہر جائے گا، پھر وہ باہر بوم مارے گا اور بیوی پھر پریشان ہوگی۔ تو اس لیے بیویوں تم بھی خامدوں کو جینے دو، اور خامد حضرات تم بھی بیویوں کو جینے دو، اللہ سب کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ پانچواں گروہ آج نیا تھوڑا سا شروع کرتے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلیں تو ہمارا ہر روز کا تاجروں سے واسطہ پڑتا ہے، دکاندار سے، جنرل سٹور، سبزی کی دکان، پھل کی دکان۔ تو ان تاجروں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائیں اور خود بھی جئیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور گاہک کو بھی حرام خوری پر مجبور نہ کریں۔ کیسے کیسے واقعات ہیں کہ اللہ کی پناہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تاجر الصدوق الامین مع الشہداء والنبیین، امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت ہے اس کے لیے جو سچ بولتا ہے، اور جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچے۔ اللہ دی قسمیں انہیں دی خرید ہی نہیں، اللہ دی قسمیں تو پرا اس واسطے نہیں دینا پیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ، جس مال کو قسمیں کھا کھا کر بیچا جائے اس میں سے برکت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ بک جاتی ہے وہ لیکن برکت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارا رویہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ خریدتے وقت ہمارا کیا ہے رویہ کہ اتنی باس کرو، اتنی باس کرو کہ بیچنے والے کے دانتوں میں پسینہ آ جائے، اور بیچنے والا کہتا ہے ایک دفعہ تو میرے کو لے جا تو پھر ویخ تیرے میں ٹھگنا کیویں۔ بیچا ہوا مال، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، معاف کر دو۔ اگر گاہک آ کر عذر پیش کرتا ہے کہ بھائی اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس چیز میں یہ فلاں خامی آ گئی ہے، تو اس سے واپس لے لو۔ اور اگر وہ بے ایمان بھی چیز کو استعمال کر کے ہفتہ 10 دن لے آتا ہے تو پھر معذرت بھی کی جا سکتی ہے، اس کے بھی فراڈ سے معذرت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایمانداری سے چیز لے کر گیا ہے، واپس کرنے آ گیا بھائی ہماری ضرورت کے نہیں ہے، تو لے لو واپس، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقال مسلما اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ، جو مسلمان کا کیا ہوا سودا واپس لے لے اللہ کل قیامت کو اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نہیں کرتے، اور پھر فراڈ اتنے ہیں کہ اگر بیان کرنے شروع کریں تو یہ جمعہ ہمارے اپنے تاجر برادری کے فراڈوں میں گزر جائے گا۔ تو اس لیے تاجر برادریوں خود بھی خوف کھاؤ اللہ کا، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا لینے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو چیز بیچتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے، جو چیز خریدتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے، جو پیسوں کی وصولی کرتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے، اللہ اس پر خصوصی رحم فرمائے۔ آپ کو دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو چیز خریدنے والا بھی نرمی کرے، وہ بھی تاجر کا منافع بالکل زیرو کر کے نہ خریدے۔ میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ دکاندار کو رونے والا کر دیتے ہیں۔ ایک چیز لینی ہے 100 چیزیں نکلوائیں گے، وہ نکال وہ نکال وہ نکال وہ نکال، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا، گھنٹہ 2 کھپنے کے بعد نہیں وہ مینوں نہیں پسند آئی میں چلے آؤں، نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خریدنے والوں کو بھی ہدایت دے اور بیچنے والوں کو بھی ہدایت دے۔ اس کے بعد ایک اور محکمہ ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں افسران بالا، پولیس کا افسر ہو، عدالت کا افسر ہو، حکومت کا افسر ہو، اور غریب عوام ان کے نیچے پھنس جائے تو وہ بھی جینے نہیں دیتے۔ آج جب سے چلان مہنگا ہوا 2000 کا چلان، لوگ موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں، رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں۔
وہ بھائی رکشے کو آگ لگانا آسان ہے کہ 200 روپے 2000 کا چلان دینا آسان ہے؟ آپ خلاف ورزی نہ کرو. اگر اس نے چلان کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے، لیکن اگر وہ چلان کرنے والا بھی تھوڑا سا رحم دل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک دن میں اس نے 40-50 چلان کیے ہیں، اصل مصیبت یہ چلان پر بھی کمیشن ملتی ہے، 10% یا 15% چلان کرنے والے دا ہوتا ہے، اس واسطے تڑا تڑ چلان کر دیں. تو اگر ایک ادھا چلان نہیں بھی کرے گا، غریب آدمی ہے، منتیں کر رہا ہے، غریب آدمی ہے، صبح سے کمایا کچھ نہیں، اگر ایک بندے کو چھوڑ بھی دے گا تو موت تو کوئی نہیں ہونے لگی، چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کی مال پر جو کٹھا اناج ہوا تھا اس پر نگران مقرر کیا. تو رات کو ایک چور آ گیا، بورا بھرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو چور؟ سر عام ہی رونے لگ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، چھوڑ دے. تو حضرت ابو ہریرہ نے ترس کھا کے چھوڑ دیا، جا چلا جا. اگلی رات پھر آ گیا، اگلی رات پھر وہی رونا دھونا کہ میں بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پھر مال بھی دیا، چھوڑ بھی دیا. صبح اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو ہریرہ جو رات کو چور آیا تو اس کا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی وہ تو روندا ہی بڑا سی کہ میں غریب ہی بڑا، میرے تو بچے بھوکے مر گئے تو میں ترس کھا کے چھاڑ دیا. آپ نے فرمایا نہ ابو ہریرہ جھوٹا ہی، انہیں پھر آنا ہی آج رات، دھیان رکھی. حضرت ابو ہریرہ ٹینشن ہو کر بیٹھ گیا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ آئے گا تو ضرور. تیسری رات پھر جب بورا بھرنے لگا تو پکڑ لیا، اب نہیں میں تجھے چھوڑوں گا. وہ پھر رونے لگ گیا، اتنا رویا کہ ابو ہریرہ کو باوجود اللہ کے نبی کی تنبیہ کے اس پر پھر ترس آ گیا، تیسری رات بھی چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تینوں پتا 3 دن کون لوٹتا رہا تینوں؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی. فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان وہ لوٹتا رہا تجھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے تو شیطان کو بھی 3 دن چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ اس کے رونے دھونے کی وجہ سے. تو افسران بالا اگر کوئی غریب آپ کے پاس روتا ہے کہ میرے بچوں کا کھانا، میرے غم، میرے دکھ سن لے، تو اگر ایک بندے کو آپ معاف کر بھی دیں گے، 100-150 چلان جیب میں ڈال لیا آپ نے، کوئی 1000-15,000 20,000 کی دیہڑی تساں بھی وچوں لا لئی ہے، تو کیڑی گل ہے جی ہن ایک ادھے نوں معاف بھی کر دیو گے. تے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرما، حلال زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو بھی جینے کی ہمیں اجازت دینے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں نے عرض کی ہے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. مختلف طبقات ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جو اپنے سے نیچے ہے اس کو جینے کا موقع دے دے تو آسانی ہو جاتی ہے. سب کی بات کی ہے، علماء کی بات میں نے جان بوجھ کے نہیں کی، کیا کیونکہ مولویاں دی بھی گل کردا ہے. حالانکہ مولوی بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کی اجازت دے دیں کہ نہیں. مشکل ہے نا. ہاں اللہ رب العزت نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اور بیوی کو ایک ہی خامند، دوسری خامند کے ساتھ شادی کی اجازت. مثال تھوڑی جی کوڑی ہو جانی. ہاں تو مسجد دے مولوی دے جننے نمازی نے سارے خسم بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی کوئی ایک ہوے نا تو ذرا سوکھا ہو جائے کام. ایک کہندا آ کے صفاں کیوں نہیں بچھائیاں، دوسرا کہندا آج اذان 2 منٹ پہلے ہی آخ دیتی ہو، تیسرا کوئی اور غلطی نے کہا آج اے سی نہیں ٹائم نہ چلیا، آج صفائی نہیں ہوئی. یہ سارے کام مولوی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو بھی جینے دیں اور خود بھی جئیں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا بھرا ناراض بڑی چھیتی ہوندے نے. 2 منٹ پہلے میسج کیا ہے اور تیسرے منٹ پر جواب نہیں دیتا.
ایسے محسوس کرتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے فری ہوں، فون ہاتھ میں پکڑ میں بیٹھا ہوں کہ جناب آرندہ میسج آئے گا تو ٹھک کر کے جواب جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، 24 گھنٹے فارغ میں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ میسج کر لیں تو امید رکھیں کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن بھی ہو سکتا ہے باری آ جائے۔ کی خیال ہے؟ وہ ہمارے ایک دوست ہاشم جدمانی صاحب ہیں، وہ ٹی وی پر خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اب خواب کس کو نہیں آتے؟ بیبیاں نو اینے خواب ہوندے نے، ہوندے تو مرداں نو بھی نے، لیکن بیبیاں کالیاں ہوندیاں نے۔ ادھروں سے تعبیر نہیں ملی تو مجھے بھیجیں گے، بٹی صاحب تواڈے دوست نے پوچھ کے دسو۔ میں کہا بی بی واری آئے گی تو پھر کہندی ہاں واری بھی وہ لگی ہے۔ میں کہا تے ہور؟ میں کہا پورا پاکستان تے خواب ویندا ہے تے ہر روز ویندا ہے، جنی وار سوندا اونی وار ہی ویندا ہے تے خواب تے تعبیر دسن والا ایک ہے بیچارہ، وہ جدوں واری آئے گی تو پھر جواب دے دے گا۔ تو اس لیے علماء کرام کو بھی جینے کا حق دیں، تھوڑا سا سپیس ان کو بھی دے دیا کریں اور کالے نہ پیا کرو۔ اور بعض دفعہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ 3 4 5 کالیں یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے، میں کاٹ رہا ہوں کہ میں پروگرام میں ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، کال پہ کال کال پہ کال۔ اور جب مجبور ہو کر میں نے سنا ہاں جی کون کیا بات ہے، اے جی پٹی صاحب ذرا چیک کر کے دسیا جی میرے گھر کی ہے۔ لے اے ساڈا کاروبار بھی نہیں چلتا تو ساڈے بچیاں دی ویاہ بھی نہیں ہوندے، ذرا چیک کر کے دسو۔ میں بی بی میں جوتشی ہاں تینوں چیک کر کے دساں؟ حد ہو گئی۔ تو ایک تو وہ چیز ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہم بتاتے ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے، غیب کا علم ہمیں کب ہے؟ اگر میں بھی فراڈ لانے شروع کر دیا، بی بی میرے اکاؤنٹ 'ਚ 10,000 کال میں تینوں چیک کر کے زیچا بنا کے رات نو چلا کراں گا تو سویرے دساں گا، تے کاروبار چنگا چل سکتا ہے۔ لیکن آخرت دا ڈر مینوں بھی ہے، اللہ دا ڈر ہوندا ہے۔ میرے ڈاکٹر صاحب سیکٹری صاحب آندے نے استاد جی یہ کام کو 5 سال پہلے شروع کیتا ہوندا تے پجارو اج اپنی ہونی سی۔ تو پجارو بن سکتی ہے لیکن آخرت کا ڈر ہم سب کو ہے، اس لیے ایسی توقع ہم سے نہ رکھیں کہ ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ آپ کا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، کیڑے شریک نے توید پائے نے، کالا جادو ایک چٹا ہے، کوئی توقع میرے سے نہ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جینے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد کے نمازی ایک ماں جی ہیں، وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور بہت سارے بھائی پریشان ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری ماں جی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے، اللہ جن کے رزق کی کمی ہے اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ جن بھائیوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں کرایوں پر ہیں اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما، اللہ امن سکون والے وسیع کھلے گھر عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔